کھچڑا چلا کیسے بیان کیا جاتا ہے کہ جب کربلا میں یہ معرکہ ہو گیا، یزیدی جو تھے یہ اپنے جو بھی مقتول تھے ان کو دفن کر کے اور شہداء کربلا کی مبارک لاشوں کو یوں چھوڑ کے وہ چلے گئے، تو مقام قادریہ کوئی کربلا شریف کے قریب کوئی مقام تھا، مقام قادریہ غین سے مقام قادریہ سے کچھ لوگ عاشقان صحابہ اہل بیت تھے، ان کو بھی خبر پہنچی ہوگی نا، خبر پہنچی تھی تو وہ اس طرف آئے، تو یہ شہیدان کربلا کی لاشیں انہوں نے دیکھی، تو یہ اچھے لوگ تھے، مسلمان تھے، اچھے لوگ تھے، تو انہوں نے مطلب یہ کہ ان سب کی تدفین کی، دفن کیا، اور پھر اپنے اپنے طور پر اناج دالیں یہ لے آئے، اور انہوں نے سب کا مکس کر کے ایک ڈش بنائی، کھانا بنایا، اور گوشت بھی ڈالا اس میں، تو یوں یہ کھچڑا بنا۔ اچھا یہ تاریخی باتیں، تو اب اگر ایسا نہیں بھی ہے، یہ واقعہ بھی چلو کہ بھئی کس حدیث میں تو کہ قرآن کی کس آیت میں، تو ٹھیک ہے، نہیں ہے یہ واقعہ، تب بھی ایصال ثواب تو جائز ہے نا، تو یہ ایصال ثواب کے لیے لوگ کھچڑا کرتے ہیں، مسلمانوں میں رائج ہے کھچڑا کرتے ہیں، بعض لوگ مطلب پابندی کے ساتھ ناشتے میں پراٹھا کھاتے ہیں، ایک بھاری تعداد کھاتی ہے، اس کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ یہ روزت پراٹھے تم جھپٹتے ہو، یہ دلیل کیا ہے؟ سارے کوئی دلیل نہیں مانگتا، تو کھچڑے کی دلیل کیوں؟ تو آپ بولے وہ دنیاوی ہے، یہ دینی ہے، تو وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، مطلب جب تک کسی چیز کو شریعت منع نہیں کرتی وہ منع نہیں ہو جاتی۔ بریانی کا ثبوت بھی شاید آپ نہیں لا سکیں گے، تو یہ کھچڑے کو شریعت نے کب منع کیا بھائی؟ ایصال ثواب جائز ہے تو کھچڑے کا کرو یا کھچڑی کا کرو، ہے تو جائز۔